بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدا اسلاما غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. اے لوگو، آج اس جمعہ میں آپ جمع ہوئے، اللہ کا کرم و فضل ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں، قرآن مجید میں الفرقان، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، جس میں ہم کو کئی پیغام دیے اور اس پیغام کے ذریعے بتایا. جیسے آپ کے سامنے سورہ عصر کی آیت پڑھی گئی. اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے. اور آگے آیتوں میں بتایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے. پھر ان کی صفت بتائی گئی. وہ صفت یہ ہے کہ وہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو صبر تو کرتے ہیں لیکن حق پر جمے رہ کر، حق پر قائم رہ کر، اور کسی کے سامنے سرنڈر نہیں کرتے، جھکتے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں. چاہے معاملہ کوئی بھی آ جائے، اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے اللہ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور طریقہ صحابہ کا دیکھ کر اس کو جد و جہد کرتے ہیں، اسٹرگل کرتے ہیں. اسی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے آپ کو حدیث بتائی گئی، کہ اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہوئی، اجنبی، اور آخری انتہا اجنبیت سے ختم ہوگی. اور فرمایا کہ ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے، اور ان کو جنت کا ایک مقام بھی بتایا گیا، وطوبى للغرباء. ایسے اجنبیوں کے لیے ایک مقام ہے جس کے اندر تیب کا درخت ہے جو جنت میں ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. آج مسلمان بہت پریشان حال ہے. کوئی معاشی حالات سے پریشان، فائنانشیل، اور کوئی صحت کے طرف سے پریشان، اور کوئی بیماریوں سے، روحانی، جسمانی، الگ الگ بیماریوں سے پریشان ہے. اور اس کے ساتھ آج مسلمان کا یہ حال ہے، شاید اللہ ماشاءاللہ اگر بولا جائے تو 100 میں سے 98%، 98% جو ہے لوگ بے حس ہو چکے ہیں اور نفسا نفسی کے عالم میں جی رہے ہیں. ایسے نفسا نفسی کے عالم میں اگر کوئی شخص، اگر کوئی لوگ، اگر کوئی قوم اس کے اندر سے کام کرتی ہے اپنے قوم کی فکر کے لیے، اپنے امت کی فکر کے لیے، اور وہ حق پر جمے رہ کر مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے، اگر وہ اس کے ساتھ مشکلات آتے ہیں حق پر جمے رہ کر صبر بھی کرتے ہیں، آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، تو پھر وہ ان اجنبیوں میں شامل ہوں گے جس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی. اب یہ کون ہے اجنبی؟ ہر وہ شخص اجنبی ہے جو گھر میں اپنے ہوتا ہو اور اس کے گھر کے خود کے ممبر، چاہے ماں باپ، بھائی بہن،
وہ لوگ اس کو اسلام چلنے سے روکتے ہیں، شریعت پر چلنے سے روکتے ہیں. جیسے آج لوگ اکثر کاموں میں دنیا داری کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی سوسائٹی، خاندان، قبائل، ان کو راضی کرنے کے لیے لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو پیٹ پیچھے ڈالتے ہیں. جیسے روحانی علاج میں بھی اکثر ہوتا ہے، رقیہ شریعہ جو کیا جاتا ہے، شرعی علاج میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ غیر شرعی علاج کو اپناتے ہیں، بڑوں کی بات مان کر، اپنے خاندان قبائل کی بات مان کر اس میں سرنڈر کر دیتے ہیں، اور صبر کرتے تو لیکن حق پر جمے نہیں رہتے، کیونکہ تکلیف کسی بھی حال میں ہے لکھی ہوئی تو ہوگی برابر. اس تکلیف کے مطابق صبر تو کرتے ہیں بے شک، لیکن حق پر عمل نہیں کرتے. تو اس کے اندر پیغام دیا گیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کرنا ہے بے شک، لیکن حق پر جمے رہ کر. اگر بغیر حق پر جمے رہیں گے اور صبر کریں گے تو آپ صبر کرنے والوں میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ آپ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے. اور اللہ نے کلام مجید میں یہ بھی بتایا کہ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کے لیے قرآن نقصان کے علاوہ کچھ بھی نہیں. آج امت قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور سبحان اللہ حج کرتے ہیں، رمضان کے روزے رہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، چیریٹی لاکھوں کروڑوں کی چیریٹی بھی کرتے ہیں کہ جو اپنی استطاعت رکھتا ہے اس کے حساب سے کرتے ہیں. لیکن پھر بھی غور کریے کہ برکتیں اڑی ہوئی ہیں، برکتیں اڑی ہوئی ہیں، سکون نہیں ہے، کسی کو سکون نہیں ہے. اب انسان سکون کے لیے اتنا دوڑ بھاگ کر رہا ہے، ہزاروں کلومیٹرز، اور ملک سے دوسرے ملک، اور اپنی فیملی کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے. یہ سب اسباب جو ہے آپ کے حق کو چھوڑنے کی وجہ سے. حق کیا ہے؟ کیا ہے حق؟ ہم کو جو زندگی دی گئی اس زندگی پر عمل کرنے کے لیے صحیح گائیڈنس کو استعمال کرنا حق ہے، صحیح طریقے کو استعمال کرنا. کیا طریقہ ہے؟ جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں تو ہم کو پیدا ہونے کے بعد سے لے کر جنازے کے اندر تک اللہ نے قرآن کے اندر وہ طریقے دیے نہیں دیے؟ تجارت کے لیے دیے، اور کاروبار کے ساتھ ساتھ حالات کے لیے دیے، نکاح کے احکام دیے، اس کے اندر علاج کے لیے قرآن کو بتایا شفا ہے، سب کچھ قرآن کے اندر مینشن کر دیا. سورۃ الفاتحہ سے ناس تک اللہ نے انسان کو چلنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، اس کو زندگی کیسے گزارنا ہے، یہ سب کچھ دے دیا. لیکن ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈالتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب قرآن اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا. جو روایت ہے تو بتایا گیا صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ جبکہ لوگ قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیسے علم؟ جب صحابہ کے سامنے علم کا جب ذکر آتا تو سب سے پہلے کو علم قرآن نظر آتی. کیوں؟ علم ہے ہی وہی. دوسرا علم یہ صرف یعنی ضروریات کے حساب سے. جب علم کا ذکر صحابہ کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے علم اٹھا لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، یعنی مسلمان قرآن پڑھتے ہیں. آج قرآن تو پڑھتے ہیں مسلمان. تو علماء اس کی تشریح میں یہ بتایا علماء نے کہ قرآن ایسے اٹھا لیا جائے گا، آپ کے پاس آیت موجود ہے 1400 سال سے، اس میں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم قرآن کی آیت کو جاننے کے باوجود، اس کو سننے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود ہم اطاعت سوسائٹی کی کرتے ہیں، اطاعت خاندان اور قبیلے کی کرتے ہیں. ہمارے ماں باپ یا ہمارے گھر کے کنبہ قبیلے ان کی اطاعت کرتے ہیں اور بتاتے کہ بے شک دین ہے، صحیح بات ہے، عمل تو کرنا ہے، لیکن دل نہیں توڑنا نا.
دل نہ توڑنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک نبی کو ہرایا جاتا ہے. صرف یہ سوسائٹی کے لیے. معاشرہ جو ہے اچھا کب بنتا ہے؟ معاشرہ بھی ضروری ہے لیکن اس کو اچھا بنانے کے لیے بھی جدوجہد کرنی چاہیے. اگر اس کو اچھا بنانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ سیدھا سیدھا شریعت کو فالو کرنا پڑے گا. کیوں؟ ہر انسان چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا، بزرگ ہو، مرد ہو یا عورت، ہر ایک کی اپنی سوچ کی ایک لمٹ ہوتی ہے، کیپیسٹی ہوتی ہے. اس کی لمٹ، اس کی کیپیسٹی، اس کی سوچ ایک محدود ہے. انسان اپنی سوچ سے سوچتا ہے. غور کریے، ہر انسان کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے. ہوتی ہے بالکل. چھوٹے بچے سے لے کر بڑوں کی ہر ایک کی سوچ کسی کی میچ نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپس میں اختلافات نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہ ہو، ہم کو قرآن دیا. اگر ہمارے اندر کوئی مسئلہ آ جائے تو اس مسئلے کے لیے قرآن اور سنت کو اگر ہم دیکھیں گے، لیں گے عمل کرنے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ جھگڑا ختم. ہم سوچیں گے بے شک یہ ہماری سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ غلط نہیں ہو سکتے. اللہ کا قرآن سچا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچا ہے. تو انسان کیا کرے گا کہ وہاں پر جب وہ عمل کرے گا تو سوسائٹی اور معاشرہ بھی تبدیل ہوگا. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی کیا ہے، جب سوچتا ہے کہ دوسرے کی بات کرتا ہے کہ صحیح بات ہے، اپنے لوگ بدل رہے نہیں، اپنے لوگ صحیح راستہ اختیار نہیں کر رہے، تو ہم کو اپنے آپ کا بھی جائزہ لینا چاہیے، میرا خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک سے جو ہے اسٹرگل، جدوجہد کرتے کرتے ایک سے تعداد بڑھتی، ایک سے دو ہوں گے، دو سے 2000 ہوں گے، ایسے ہی بڑھتے نا قبائل. یہ دین اسلام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامل ہم کو دے دیا، کامل دیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا. اب باری ہے ہماری امت کی، اور امت کو کہا کہ آپ اگر مشکلات آ جائے تو صبر کرنا ہے بے شک، لیکن صبر کس طرح کرنا ہے؟ دا گائیڈنس آف قرآن، قرآن کے ذریعے سے. قرآن کے ذریعے سے آپ کو سچے راستے پر چلنا ہے، حق پر جمے رہنا ہے، اور حق پر جمے رہ کر صبر کرنا ہے. صبر اچھے کام پر تو نہیں کیا جاتا، مشکلات پر کیا جاتا ہے، حالات پر کیا جاتا ہے. بیمار ہو گئے، صبر کرنا ہے. آزمائش آ گئی، فائنینشیل انکلوژنس آ گئے، معاش کے پرابلم آ گئے، حالات خراب ہو گئے انسان کے، تو اس پر صبر تو کرتے ہیں نا انسان. لیکن انسان اگر اس سے حق پہ جمع نہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. اکثر لوگ اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں، جب گائیڈنس نہیں ملتا ہے، صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے، تو سوچتے ہیں کہ شاید کسی نے کچھ ہم کو جادو تو نہیں کروا دیا، کسی کی حسد تو نہیں لگ گئی، کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی. تو تھوڑا سا اپنا خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی میں کیا ہمارا اسٹیٹس ہے، ہمارا اللہ سے تعلق کتنا پکا ہے، اللہ سے ہم کیسے مضبوط ہیں یا نہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہے یا نہیں. صحابہ نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کتنی کرتے ہو، پوچھا تھا. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ماں باپ، اپنے سارے چیزوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں سوائے جان کے، یعنی اپنی جان سے. تو کہا کہ تمہاری محبت کامل نہیں ہوئی جب تک کہ تم اپنے ماں، اپنے باپ، اپنی جان، اپنا سب کچھ اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو تو تم ہماری محبت میں پورے نہیں ہوگے. اور نبی کی محبت کا دعویٰ اگر ہم کرتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ فرما بردار بننا پڑے گا. جیسے انسان ماں باپ کے فرما بردار بنتے ہیں. ماں باپ ایک سبب ہے، اسباب ہے، ایک رشتہ ہے، اور بھائی بہن، کنبہ، قبیلہ، یہ سب اسباب ہیں. لیکن اگر آپ کو راہ ہدایت دیکھنا ہے، صحیح چلنا ہے، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن اور سنت کا پیغام دیکھنا پڑے گا. کس سچویشن میں یہ مشکلات آ گئے
تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے اللہ نے فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد لو، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے کہا کہ ایمان والو نماز اور صبر سے اللہ کی مدد لو۔ نماز کا ذکر کیوں کیا اللہ نے؟ کیونکہ نماز آپ کو اپنے رب سے ڈائریکٹ کنیکٹ کرتی ہے۔ جب اللہ سے آپ یعنی سیدھے مخاطب ہوں گے تو پھر آپ کی عبادت کے ذریعے اللہ کی تکلیفوں کو دور کرنے میں آسانی کر دے گا، آپ کے مشکلات پہ صحیح راہ دکھائے گا، اور آپ اس کے ذریعے سے پھر صبر کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہر دن ایک نہیں رہتا، آج رات ہے تو کل صبح ہوگی، آج ایک دن ہے تو دن بدلے گا، آج مشکلیں ہیں، غم ہے، کل راحت ہوگی، تکلیف دور جائے گی۔ اسی کے بارے میں بتایا گیا کس چیزوں پہ صبر کرنا ہے، اللہ نے اس کو پوائنٹس کو گن کر قرآن کے اندر مینشن کیا، بتایا کہ کن چیزوں پہ صبر کرنا ہے۔ آگے اللہ نے بتایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے 5 چیزوں کو گن کر بتایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو مبتلا کریں گے، تکلیف میں ڈالیں گے، آزمائش دیں گے، تم کو مصیبت پہنچے گی، تم کو صحت سے بیمار کیا جائے گا، الگ الگ طریقے سے آزمائش آئے گی، مبتلا کیا جائے گا۔ کس کے ذریعے؟ والجوع، بھوک کے ذریعے، یعنی آپ بیمار ہوں گے، کھا نہیں سکیں گے، یا پھر کہیں ایسا ہوگا تنگی ہو جائے گی، کھانا میسر نہیں ہوگا، بھوک کے ذریعے سے آزمایا جائے گا، اور ڈر کے ذریعے سے آزمایا جائے گا۔ ڈر کس چیز کا؟ ڈر جو ہے، آج جو ڈر ہے رشتے ٹوٹنے کا، آج جو ڈر ہے اپنی جان کا، آج جو ڈر ہے اپنی عزت خراب ہونے کا، الگ الگ ڈر ہوتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ والخوف والجوع، ڈر اور خوف اور بھوک کے ذریعے۔ اس کے بعد ونقص من الاموال، یعنی معاشی کمزور کر کے، فائنانشل پرابلمس ڈال کے، یعنی ونقص من الاموال، مال کی کمی کر کے۔ اس کو بتایا گیا مال کی کمی ہے تو کیا کرنا ہے، پھر صبر کا ڈائریکشن، اور والانفس، تمہاری جان لے کر، یا تمہارے عزیز و قریب کی موت ڈال کر، یا تمہارے عزیز و قریب کو بیمار کر کے۔ اب اس کے ذریعے تو لازم تکلیف ہوگی انسان، تو انسان کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کا راستہ۔ پھر بتایا والثمرات، رزق کے ذریعے، رزق، پھل کیا ہے؟ رزق، ہر وہ چیز رزق ہے جو آپ کے رشتے ہے، جو خوشی ملتی ہے وہ رزق ہے، نعمت ہے، آپ کا کھانا رزق ہے، آپ کی فیملی رزق ہے، آپ کا کاروبار رزق ہے، آپ کا اچھا اسٹیٹس رزق ہے، آپ کو ان چیزوں سے آزمایا جائے گا۔ یہ 5 چیزیں گن کے بتائی، اور ہر انسان یہ 5 چیزوں سے الگ الگ آزمائش میں ہے۔ اور علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، تکلیفیں جب آتی ہیں تو 2 چیزیں ہوتی ہیں، اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے آزمائش، اور دوسری ہوتی ہے عذاب، اللہ کی پکڑ۔ اللہ پہلے کی طرح قوموں کو جو تباہ کرتے تھے نا، اس امت کے اوپر رحم کرے، بہت رحم کرے، تو اللہ کیا کرتے؟ اس کے ذریعے پکڑ کرتے۔ 2 چیزوں کے، ایک اگر آزمائش کی پہچان اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ معلوم ہو کہ آزمائش ہے، اور آزمائش کس طرح ہے دیکھنا ہے، تو آزمائش کی علامت علماء بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے قریب ہوگا، اللہ کے قرآن کے قریب ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے قریب ہوگا، اس کی اتباع کرنے میں آگے آئے گا، اللہ سے زار و فریاد کرے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ کے ساتھ مکمل جو ہے جڑ جائے گا، اس کا توکل، اس کا صبر پورا اللہ کے اوپر ہوگا، اور وہ راستہ بھٹکے گا نہیں، حق کا راستہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ علامت ہے آزمائش کی، یہ علامت ہے آزمائش کی۔ اب رہی کہ اللہ کی پکڑ یا اللہ کا غضب یا اللہ ناراض ہے، یہ دیکھنا ہے تو کیسے پہچانا جائے گا؟ اس کی علامت یہ ہے کہ انسان مایوس ہو جائے گا، ڈپریشن میں چلا جائے گا، کفر کی باتیں کرے گا، کہے گا کہ اللہ میرے پاس کیوں ہوا، یہ میں ہی کیوں ملا،
میرے ہی بابا کی موت کیوں ہوئی، میرے ہی رشتے دار کو ایسا کیوں ہو گیا، اور میری ہی اولاد کو یہ تکلیف کیوں آ گئی، انسان ایسا سوچ کے کفر کی باتیں کرے گا، کیونکہ تقدیر کا انکار کفر ہے۔ تو اس پر دونوں سچویشن میں کیا کرنا چاہیے، دونوں حالات میں کیا کرنا چاہیے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے۔ اللہ کے حوالے کس طرح کرنا چاہیے، جیسا بابا آدم اور اماں حوا علیہ السلام نے کیا تھا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا جب غلطی کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہا کہ اے ہمارے رب، یعنی اللہ کے حوالے ہو گئے، اور ظلمنا اپنی غلطی کو نادم ہوئے، اپنی غلطی کو قبول کیا، اللہ میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، انفسنا اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کیا، میں ظالم ہو گیا اپنے آپ پر، اور پھر معافی مانگی، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تم معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں، وَتَرْحَمْنَا رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم آج اس دنیا میں یہی آزمائش میں تو آئے نا، جنت سے نکالے گئے تو جنت میں واپس جانے کی تیاری ہے نا، 60-70 سال کی زندگی میں اتنے اسٹرگل کرتے ہوئے ہم دنیا کے اندر کیا ہو گئے، ملوث ہو گئے، اس کی چاہ، اس کی محبت کے اندر چلے گئے، لہذا اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گے، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کہ جو مائیں ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان کی مائیں ہیں، ان ماؤں کو بنانے والے بھی اللہ ہیں، اور وہ اللہ اتنا رحمان ہے کہ اس کے جیسا رحم، اس کی رحمانیت کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، اللہ غفور ہے، تو لہذا ہر معاملات میں، روحانی بیماریاں ہو، صحت کے ساتھ جڑے ہوئے چیزیں ہوں، معاشی تنگی ہو، آپس کے رشتے ناطے خراب ہو چکے ہو، ہر معاملات میں اللہ کی طرف رجوع ہو جائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی تکلیف آتی تو مسجد کا رخ کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کس کا رخ کرتے ہیں، دوسری طرف، بازار، بزنس، یا پھر اگر علاج کے لیے تو بابا، عامل، پیر، فقیر وغیرہ۔ تو قرآن کی طرف آ جائیے، رجوع ہو جائیے، اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے اور صراط مستقیم پر چلائے، اور قرآن اور سنت اور صحابہ کے طریقوں پر چلنا نصیب فرمائے، اور امت کے حالوں پر، وہ حال پر رحم فرمائے جو معاش میں پریشان حال ہے، قرضوں میں مبتلا ہے، اللہ قرضوں میں آسانی فرمائے، جن گھروں میں بیٹیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہے، رکاوٹیں ہیں، اللہ ان کے نکاحوں میں آسانی فرمائے، اور آسان نکاح کرنے کا لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہے اللہ نصرت و مدد فرمائے، اور ہم کو قرآن اور سنت کے اوپر چل کر جنت کی طرف صحیح راہ چلنے کا راستہ دکھائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔